دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بھلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی، بلکہ میں شبیر کا ساتھی، کوئی بھی شکل مل جاتی ہوا مٹی خلا پانی، نہیں تو شکل انسانی، میرا مقصد میرا مطلب بناتا پردہ زینب، اگر مٹی کا رتبہ مل گیا ہوتا مجھے رن میں، میرے ذروں پہ ہی شبیر اپنے لال کو لاتے، حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام عزا کی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شاہانہ سرور۔ عزاداران امام حسین، آج محرم الحرم کی 2 تاریخ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب امام حسین کربلا معلیٰ کی زمین پر پہنچے اور بنی اسد سے 70,000 دینار کی عوض اس زمین کو خریدا، اور ان سے فرمایا کہ جب ہم اس زمین پر شہید کر دیے جائیں تو یہاں ہماری تدفین کر دینا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عزیزان گرامی، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ ثروت عسکری صاحبہ، جو آج کی تاریخ کے حوالے سے ہماری مزید رہنمائی کریں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپا، میں آج کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سفر کربلا کے راستے میں امام عالی مقام کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کو اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام یہ جو 10 دن ہیں، پہلی محرم سے لے کے 10 محرم، در حقیقت یہ عزاداری کے ہیں، یہ ماتم داری کے ہیں، اور اس میں ہمیں کربلا کے واقعے کو سمجھنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کسی ریفریشر کورس کی ضرورت ہوا کرتی ہے، چاہے بچہ MBA کر چکا ہو، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ہو، لیکن اس کے باوجود ایک ریفریشر کورس کروایا جاتا ہے، تو بالکل ویسے ہی ہم 10 مہینے جو کچھ بھول جاتے ہیں اور اس کو ایک ریفریشر کورس کے ذریعے، یعنی یہ جو 2 مہینے ایام عزا کے آتے ہیں، اس میں ہمیں بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کون تھے، ان کی قربانی کا مقصد کیا تھا، اور ان کے سفر کے راستے میں جو پریشانیاں اور جو واقعات پیش آئے، اور اس کے بعد کربلا پہنچنے کے بعد جو عظیم واقعات درپیش آئے، تو ان کو دہرانے کا بھی موقع مل جاتا ہے، ذاکرین کو، سامعین کو سننے کا بھی موقع مل جاتا ہے، اور مجلس و ماتم عزاداری کی در حقیقت یہی بنیاد ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کی ابتدا بھی میں اپنے ہی چند اشعار سے کروں کہ یہ میرے شام و سحر اذن سخن ہے مولا، یہ میرے شام و سحر اذن سخن ہے مولا، یعنی در اصل تو ہی دل کی لگن ہے مولا۔ سبحان اللہ۔ اب نجف کرب و بلا اذن سفر مجھ کو ملے، آمین۔ اب نجف کرب و بلا اذن سفر مجھ کو ملے، بس یہی میری زمین میرا وطن ہے مولا۔ سبحان اللہ۔ غازی عباس و زینب کی محبت دیکھو، غازی عباس و زینب کی محبت دیکھو، کیا عجب رشک قمر اور بہن ہے مولا۔ سبحان اللہ۔ زندگی آل محمد سے وفاداری ہے، بے شک، زندگی آل محمد سے وفاداری ہے، بس یہی میرا طریقہ و چلن ہے مولا۔ کربلا جاؤں تو پھر خاک شفا لے آؤں، کربلا جاؤں تو پھر خاک شفا لے آؤں، اور کچھ بھی نہیں سوغات کفن ہے مولا۔ بے شک۔ اور کربلا ذات ہوئی ذات کا سر چشمہ بنی، شعر عرض ہے کہ کربلا ذات ہوئی ذات کا سر چشمہ بنی، دل میرا روح میری جسم و بدن ہے مولا۔ سبحان اللہ۔ اور یاد جب عابد بیمار کو کوفہ آیا، یاد جب عابد بیمار کو کوفہ آیا، کس قدر سخت وہ زنجیر و رسن ہے مولا۔ اور لفظ یوں ثروت مستر کو عطا ہو جائیں، مقطع عرض ہے کہ لفظ یوں ثروت مستر کو عطا ہو جائیں، لہن داؤد بنا میرا لہن ہے مولا، یہ میرے شام و سحر اذن سخن ہے مولا، یعنی در اصل تو ہی دل کی لگن ہے مولا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ آپا، واقعہ حر
جو کافی مشہور واقعہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس میں اپنی علمی گفتگو سے کچھ روشنی ڈالیں۔ اس سے پہلے میں پہلے سوال پر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ آپ نے واقعہ کربلا کے راستے کی مشکلات کے بارے میں پوچھا۔ تو یہ واقعہ کربلا کا جو سفر تھا، جو امام حسین علیہ السلام نے جس سفر کا آغاز 28ویں رجب سے کیا، 8 محرم کو وہ 8 محرم کو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا اور مکے سے روانہ ہوئے، اور 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، اور 7ویں محرم سے ہمیں العطش کی صدائیں سنائی دی، اور 9 محرم شب عاشور جسے میں اور آپ کہتے ہیں، اور 10 محرم کو میدان کارزار گرم ہو گیا۔ تو در حقیقت یہ ایک بڑا مشکل سفر ہے، عرب کی گرمی، عرب کی سختی، اور ساتھ میں بچوں کا ساتھ، عورتوں کا ساتھ، اور امام حسین علیہ السلام کا یہ عظیم سفر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے کو خیر بات کہہ کر نکلنے والے تھے، تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام کی اولادیں آئیں، اور انہوں نے آ کر کہا کہ فرزند رسول آپ جاتے ہو جائیے، لیکن آپ عورتوں اور بچوں کو نہ لے کر جائیے۔ مگر امام حسین علیہ السلام بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں 10 محرم کو کربلا میں شہید کر دیا جاؤں گا، اس کے بعد یہی عورتیں ہوں گی، یہی بچے ہوں گے کہ جو کربلا کے واقعے کو گلی گلی شہر شہر عام کریں گے۔ تو در حقیقت امام حسین علیہ السلام کو وہ آسان سفر نہیں تھا، بے شک، اس لیے کہ راستے میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی بھی شہادت کی خبر ملی، اور بہت سارے مشکل حالات و واقعات پیش آئے۔ آپ نے حضرت حر کا سوال کیا، میں چاہتی ہوں کہ چند جملے حضرت حر کے حوالے سے بھی بات کروں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر رک گئے، قیام کیا، اور جب قیام کیا تو حضرت حر کا قافلہ جو کہ لشکر جو کہ امام علی مقام کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، تلاش کرتا پھر رہا تھا، امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر مدبھیڑ ہو گئی، آمنے سامنے آ گئے، اور جب وہ آمنے سامنے دونوں افراد آ گئے اپنے اپنے لشکر کے ساتھ، تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت حر کا لشکر پیاسا بہت تھا، حضرت حر کے لشکر کے جانوروں کی زبانیں پیاس سے باہر آ رہی تھیں، مگر یہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند تھے۔ کیسے یہ ممکن تھا کہ حضرت حر کو کسی مشکل میں یا پریشانی میں آقا حسین علیہ السلام دیکھ لیتے؟ امام حسین علیہ السلام نے حر کو بھی سیراب کیا، حر کے لشکر کے افراد کو بھی سیراب کیا، پیادوں کو سیراب کرنے کے ساتھ ساتھ سواروں کو بھی سیراب کیا، اور وہ جو سواری کے جانور تھے امام حسین علیہ السلام نے ان جانوروں کو، ان گھوڑوں تک کو پانی پلایا۔ اچھا، گھوڑے کی ایک عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ سیر ہو کر پانی نہیں پیتا ہے، یعنی وہ اس کو کئی مرتبہ پانی پلانا پڑتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس کو حکم دیا، کہا کہ ان گھوڑوں کے منہ کے آگے پانی کے برتن کو رکھا جائے، بار بار رکھا جائے، جب تک کہ یہ سیراب نہ ہو جائے، سیر ہو کے نہ پی لیں۔ تو یہ اخلاق امام حسین علیہ السلام تھا۔ حضرت حر نے ابھی حضرت نہیں ہوئے، اس لیے کہ تو شب عاشور حر کی دنیا پلٹی، اور وہ آ گئے لشکر یزید سے لشکر حسین علیہ السلام کی جانب، اپنی پارٹی کو تبدیل کر لیا۔ اب جب یہ پارٹی کو تبدیل کر لیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ حر نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، سب کچھ کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حر تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، اور حضرت حر نے فرمایا، کہا کہ میری ماں کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی ماں کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کا نام بھی زبان پہ نہیں لا سکتا، اس لیے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی وہ پوائنٹ تھا میرے خیال سے جو امام حسین نے حر میں دیکھ لیا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی عزت کرتا تھا۔ یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عزت
جو کرتا تھا، تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں، اس کا انعام کیا ملا حر کو، کہ روایت یہ کہتی ہے کہ حر لشکر یزید کو چھوڑ کر لشکر امام حسین علیہ السلام تک آ گئے، اور لشکر امام حسین علیہ السلام کی جانب جب آئے ہیں تو جیسے خطا کاروں کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، مجرموں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے حضرت حر کے ہاتھ بندھے تھے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ آگے بڑھ کر سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، اور حر کے بھائی کا بھی استقبال کیا گیا، حر کے بیٹے کا بھی استقبال کیا گیا، حر کے غلام کا بھی استقبال کیا گیا. اور اسی وقت خیمے کا پردہ اٹھا، کہا کہ فضہ بھائی حر سے کہہ دو کہ علی کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہلا رہی ہے. تو در حقیقت یہ جو سلام کا یہ ایک ایسا اخلاقی کریمانہ تھا کہ جس نے حر کی دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ دل کی دنیا بھی اسی کی تبدیل ہوا کرتی ہے جو ظرف پہلے سے آمادہ ہوا کرتا ہے. اب حضرت حر کو انعام کیا ملا، میں اس انعام کا تذکرہ بطور خاص کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ حضرت حر نے دوران سفر کہا تھا کہ آپ میری ماں کے لیے کہہ سکتے ہیں لیکن میں آپ کا نام زبان پہ نہیں لا سکتا. حضرت حر نے کہا کہ مولا آپ کو اس بیابان میں لانے والا میں ہوں، سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، سب سے بڑا قصوروار میں ہوں، لہٰذا سب سے پہلے میں آپ پر سے اپنی جان کو نثار کروں گا. بہرحال قصہ مختصر، حضرت حر علیہ السلام میدان کارزار کی جانب روانہ ہوئے، اور جب میدان کارزار میں زخموں سے چور چور ہو کر گرے تو امام حسین علیہ السلام حضرت حر کے لاشے پر پہنچے، اور حر کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، خون رک نہیں رہا تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے رومال فاطمہ زہرا نکال کر حر کے ماتھے پر، پیشانی پر باندھ دیا. یقیناً حر کو اس سے بڑا انعام اور کیا مل سکتا تھا، اس لیے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رومال مل گیا حضرت حر کو. کیا کہنے، ماشاءاللہ آپا، بہت بہترین طریقے سے آپ نے میرے اس سوال کا جواب دیا، بہت شکریہ. میرا تیسرا سوال ایام اعزا کے حوالے سے، محرم کی 2 تاریخ کے حوالے سے یہ ہے کہ بنی اسد قافلے کو امام حسین نے کیا ذمہ داری عطا کی تھی؟ بنی اسد کے قافلے کو جب امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ بنی اسد کے قبیلے والے آئے، کیونکہ وہ جو زمین تھی وہ امام حسین علیہ السلام نے خریدی تھی. یاد رکھیے گا یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے، اپنی زمین پہ موجود تھے. امام حسین علیہ السلام، وہ جو لشکر یزید تھا وہ آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام دفاعی پوزیشن پر تھے اور وہ وہاں سے جنگ کر رہے تھے. اور جب امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی تو بنی اسد کے جب وارد کربلا ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے بنو اسد کے قبیلے والوں کو بلایا، اور جب بنو اسد کے قبیلے والے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اگر ہم قتل کر دیے جاتے ہیں تو پہلی وصیت یہ ہے کہ تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اور اگر تم دفن نہ کر سکو تو اپنے بچوں کو بھیج دینا، کم از کم ایک مٹھی خاک ہماری لاش پر ڈال دیں تاکہ ہماری لاشوں کی اریانی بچ جائے. اور اس کے بعد بنو اسد کے قبیلے والوں سے کہا کہ دیکھو یہ مقام جو ہے، یہ اس مقام پر ہمارے روضے بنیں گے، ہمارے زوار آئیں گے، تو جب ہمارے زوار آئیں تو ان کی مہمانی کرنا، ان کو اپنے یہاں مہمان رکھنا. تو یہ اتنا بڑا ہمیں ایک انداز کریمانہ نظر آتا ہے امام حسین علیہ السلام کا، کہ مولا نے نہ صرف یہ کہ اپنی مشکلات کو یاد رکھا بلکہ اپنے چاہنے والوں کی پریشانیوں کو اور مشکلات کو یاد رکھا، کہ آج بھی جب کربلا معلیٰ زائرین جاتے ہیں تو وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت میں شریک ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ جب بنو اسد کے قبیلے والوں کے ساتھ ہبہ نامہ زمین کا قبالہ لکھا جانے لگا تو جناب زینب کبریٰ نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا کہ میرے بھائی حسین سے کہنا کہ قبالہ میرے علی اکبر کے نام لکھیں، اس لیے کہ دولہا بناؤں گی، میں دلہن بیاہ کے لاؤں گی، اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی. حضرت عباس علمدار جب گئے ہیں جناب زینب کبریٰ کے کئی پیغام لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو امام حسین اس پیغام کو سن کے گریہ فرمانے لگے
اور کہا کہ ناشاد و نامراد زمانے سے جائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ یہ اتنی ہمیں ایک ایسی مثال نظر آتی ہے تاریخ کربلا میں، اس لیے کہ کوئی زمین خریدتا ہے، جائیداد خریدتا ہے تو وہ پھلنے پھولنے کے لیے زمین جائیداد خریدتا ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے گا وہ وہاں پہ رہے گا، نہیں تو اس کے بچے اس زمین کا فیض اٹھائیں گے۔ لیکن کربلا کی زمین کی خریداری وہ خریداری تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کو 10 دن کے اندر شہید ہو جانا ہے، ان کے بچے بھی سب کٹ جائیں گے اور ان کے اہل بیت رسول کو اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا جائے گا، تو یہ ہمیں ایک ایسا موقع نظر آتا ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ایک خریداری کی اور اس خریداری کو اس زمین کو مخصوص کر دیا آنے والے زائرین کے لیے۔ جب یہ کربلا پہنچا قافلہ تو خیموں کو کہاں نصب کیا گیا؟ کس مقام پہ خیمے نصب کیے گئے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے حکم سے ان خیموں کو پہلے فرات کے کنارے نصب کیا گیا تھا۔ اچھا، اب کیونکہ لشکر یزید آتے ہی جا رہا تھا، ایک روایت کے مطابق 30,000 کا لشکر تھا، اور دوسری جانب 72 نفوس، اس میں حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے بھی تھے، حضرت علی اصغر جیسے کم سن بھی تھے، تو ان 72 کی کیا ہمیں تعداد نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام یہ زمانے بعید سے چلا آ رہا ہے کہ جس کا پانی پر قبضہ ہوگا وہ فتح یاب ہوگا، وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ تو جب لشکر یزید پہنچا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے مطالبہ یہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے ہٹا دیں دریا سے، ترائی سے، اور پیچھے کی جانب چلے آئیں، اور امام حسین علیہ السلام نے جناب حضرت عباس کو حکم دیا کہ خیموں کو اکھڑوا دیا جائے اور دوسری جگہ پر نصب کر دیا جائے۔ بہت شکریہ آپا، آپ نے تمام تر سوالوں کے جواب دے کر ہماری مزید رہنمائی کی۔ عزاداران امام حسین، آج محرم کی دوسری تاریخ کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ میں ہوں شاہانہ سرور آپ کے ساتھ، اور کل انشاءاللہ ہم محرم کی تیسری تاریخ کو ہم پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، اور ہمارے ساتھ ہماری محترمہ سرور عسکری صاحبہ بھی موجود ہوں گی۔ آج کے پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ کہ دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بھلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی بن کے میں شبیر